بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ وہ شخصیت ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پرورش پانے کی سعادت حاصل ہے، اور وہ خوش نصیب ہستی ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب کی کنیت سے پکارا۔ اپنی چہیتی اور لاڈلی بیٹی سیدنا فاطمہ الزہرا آپ کے نکاح میں دے کر آپ کو شرف دامادی بخشا، اور اس نکاح کا مشورہ دینے والے شیخین خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شیخین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی کثرت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل روایات میں آئے ہیں، کسی اور صحابی کے نہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا، اے اللہ، حق کو ادھر پھیر دے جس طرف علی ہو۔ آپ نے حضرت علی سے بغض کو نفاق کی علامت قرار دے دیا، اور ان سے محبت کو ایمان کی علامت قرار دے دیا۔ ہجرت مدینہ کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ مواقات قائم کیا تو اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرندے کا گوشت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب شخص کو بھیج دے جو میرے ساتھ مل کر کھائے۔ حضرت علی آئے اور آپ کے ساتھ مل کر کھایا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کا حکم دیا۔ آپ کی آنکھ میں تکلیف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ پر اپنا لواب مبارک لگا کر جھنڈا آپ کے حوالے کیا تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو دنیا پر مقدم رکھا اور دنیا کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیا۔ اس کی دلیل یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 5000 بکریاں دے دوں یا ایسے کلمات سکھا دوں جن کے ذریعے دین اور دنیا دونوں سنور جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، 5000 بکریاں تو بہت زیادہ ہیں، آپ مجھے 5 کلمات سکھا دیں جن کا مفہوم ہے، اے اللہ، میرے گناہ معاف فرما اور میرا اخلاق وسیع فرما اور میری کمائی کو پاک فرما، اور جو روزی تو نے مجھے عطا فرمائی ہے اس پر مجھے قناعت نصیب فرما، اور جو چیز تو مجھ سے ہٹا لے اس کی طلب مجھ میں باقی نہ رہے۔